اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم محمد جمیل۔ ناظرین، آج میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتلانے لگا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ صحابہ کرام نے اصل دین جو ہے ہمارے تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی اور کتنی محنت سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ تو ہم ہیں کہ اتنے ناقدرے ہیں اور ناشکرے ہیں کہ ہم اس کی قدر جانتے ہی نہیں۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو تھا وہ عبد الرحمن بن صخر دوسی تھا۔ یہ ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے، جس کا مطلب ہے بلی کے باپ، کیونکہ وہ بلیوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور ایک چھوٹی سی بلی کو ہمیشہ اپنے ساتھ بھی رکھتے تھے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام لانے سے قبل یمن کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر اسلام قبول کیا اور مدینہ آ گئے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع پایا اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا اور دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر علم حاصل کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حدیث کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 3.5 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، لیکن اس قلیل عرصہ میں تقریباً 5374 احادیث روایت کی، جو کہ کسی بھی صحابی سے زیادہ ہیں۔ وہ دن بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے اور رات کو عبادت و یاد الہی میں مشغول رہتے۔ آپ کی یادداشت بہت غیر معمولی تھی۔ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور پھر دعا کی۔ اس کے بعد کبھی کوئی احادیث وہ نہیں بھولے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر خلفائے راشدین، یہ لوگ ان سے احادیثیں سیکھا کرتے تھے۔ آپ کو علم، تقوی، عاجزی، عبادت اور خیرات میں بڑا مقام حاصل تھا۔ آپ نے ہمیشہ کہا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سناتا تو میرے لیے بھی تمہارے جیسے 2 کپڑے اور تھوڑا سا کھانا ہوتا، مگر میں نہیں رک سکتا علم کو پھیلانے سے۔ آپ 57 ہجری میں مدینہ میں وفات پا گئے اور جنت البقیع میں دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ سے راضی ہو اور ہمیں بھی علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔